ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صلیب کے ذریعہ سے حقیقی آزادی۔ آمین۔ میرے ساتھ کلام اقدس میں سے نکالیے گا رومیو کے نام خط ہے پالوس رسول کا، رومیو 8 باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ وجہ بتائی گئی ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے، آگے کیا لکھا ہے، گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ آمین۔ چرچ سنو، صلیب جتنے لوگ نجات یافتہ ہے اور جو ارادہ رکھتے ہیں مسیح میں آنے کا، غور سے سنو، صلیب آپ کے ماضی کو مرمت نہیں کرتی، صلیب آپ کو ماضی سے نکال لیتی ہے۔ جو صلیب پر ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں، سنیں، پالوس رسول یہاں 2 شریعتوں کی بات کر رہا ہے، 2 شریعتوں کی، گویا 2 قانون، 2 شریعتیں، 2 قانون، 2 قانون اور 2 طاقتیں۔ غور سے سنیے گا، ایک گناہ اور موت کی شریعت، ایک گناہ اور موت کی شریعت، اور دوسری شریعت زندگی کی روح کی شریعت۔ 2 قانون، 2 شریعتیں، 2 قانون، 2 طاقتیں۔ موت اور گناہ کی شریعت، اس کے اندر ہے سب سے پہلے غلامی۔ موت اور گناہ کی شریعت کے اندر کیا ہے؟ پہلے نمبر پر غلامی، دوسرے نمبر پر خوف، اور تیسرے نمبر پر عدالت، انصاف۔ اور جو زندگی کی روح کی شریعت ہے، اس میں سب سے پہلا ہے آزادی۔ آمین۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آزادی۔ دوسری چیز ہے راست بازی، اور تیسری چیز ہے ابدی زندگی۔ ابدی زندگی۔ میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں، یہ تمہیدی باتیں ہیں، یہ آپ غور سے سنیں گے، سرمن ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 شریعتیں، جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے، ایک گناہ اور موت کی شریعت، ایک یہ طاقت، ایک زندگی، روح اور زندگی کی طاقت، شریعت، ایک اور طاقت۔ سنو چرچ، انسان شروع ہی سے گناہ کے ماتحت رہا۔ جب سے عدن میں گناہ کیا، گناہ کے
انسان شروع ہی سے گناہ کے ماتحت رہا. اسے آج نئے طور سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سنو، صرف گناہ کرتا نہیں رہا، یا انسان صرف گناہ کرتا نہیں، گناہ کے اختیار میں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، صرف گناہ کرتا نہیں، گناہ کے اختیار میں ہے انسان. جب رومیوں کے خط ہم 7واں باب پڑھتے ہیں نا، تو پالوس رسول چلاتا ہے، چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر سکتا، جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ ہو جاتا ہے. کسی کا کوئی اختیار ہے نا جو کروا لیتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، پالوس رسول ایک نجات یافتہ شخص ہے، اسے مسیح کی صلیب، وہ صلیب کے مکاشفہ سے واقف ہے. وہ جب کہتا ہے نا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، اور جو ہو جاتا ہے وہ میں نے کرتا نہیں، کرنے والا میں نہیں. وہ ایک عام انسان کی بات کرتا ہے، اپنی بات نہیں کر رہا، وہ عام انسان کی بات کر رہا ہے جو کہ صلیب کے مکاشف اور صلیب کی آزادی سے واقف نہیں. سنیں، انسان چاہ کر بھی آزادی حاصل نہیں کر سکتا جب تک صلیب اسے آزاد نہ کرے. سنو، تو صلیب کیوں ضروری تھی اور صلیب نے کیسے آزاد کیا؟ حقیقی آزادی کیا ہے؟ صلیب کے ذریعے سے حقیقی آزادی کیا ہے؟ سامنے دیکھیں جو باتیں اب میں کہنے لگا. صلیب کے اوپر چرچ، صلیب کے اوپر خدا نے صرف گناہ معاف نہیں کیے. ہاں، گناہ معاف ہوئے، لیکن صرف گناہ معاف نہیں کیے. اس نے صلیب کے اوپر گناہ کا اختیار اور گناہ کی طاقت ختم کر دی، منسوخ کر دی، توڑ ڈالی. اس نے صلیب کے اوپر صرف گناہ معاف نہیں کیے. میں پھر دہرانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. صلیب کے اوپر اس نے گناہ کا اختیار اور گناہ کی طاقت اسے توڑا. فرق سمجھنا ضروری ہے. سامنے دیکھو سب، فرق سمجھنا ضروری ہے. بہت سے لوگ بغیر صلیب کے بھی توبہ کرتے ہیں. شاید انہیں معافی ملتی ہو، شاید معافی ملتی ہو، لیکن سزا قائم رہتی ہے بغیر صلیب کے جو معافی ہے. لوگ کہاں کے کہاں جاتے ہیں توبہ کرنے کے لیے. جیسے یہودی لوگ سال ہر سال ذبیحے گزرانتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، لیکن پھر سزا قائم رہتی ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ملتی ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں جو بغیر صلیب کے توبہ ہے، معافی ہو سکتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، لیکن جرم ختم نہیں ہوتا. میں فرق، ڈفرنس، کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی ایک کی گل، ایک نہیں، جرم ختم نہیں ہوتا، سزا بنی رہتی ہے. اب جو توبہ
सलीब के साथ है, सलीब पर है। सबसे पहला जो काम होता है पता है क्या है? फितरत बदलती है, फितरत। सबको फितरत बदलती है। सलीब इंसान की फितरत बदलती है। सिर्फ मुआफी नहीं देती, ये सलीब की कुदरत है, वो फितरत बदलती है। जो तौबा सलीब पर, सलीब के साथ होगी, याद रखिएगा, उससे गुलामी खत्म होती है और सलीब हमें आजाद करती है। क्योंकि इंजील मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। सामने देखें तो पहली बात, सलीब पर, सलीब के साथ जो तौबा है वो फितरत बदलती है और गुलामी को खत्म करती है। तीसरी बात, जो तौबा सलीब पर और सलीब के साथ है वो गुनाह की ताकत को तोड़ डालती है। आमीन। चर्च सुनो, सलीब पर सिर्फ यीशु नहीं मरा, सलीब पर सिर्फ यीशु मरा नहीं, बल्कि उसने गुनाह को मनसूख किया। कोई सलीब को नादानी ना समझे, कोई सलीब को मांस एक निशान ना समझे, और सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए सलीब खुदा की कुदरत है। ये खुदा की कुदरत है। चर्च सुनो, उसने वो सिर्फ सलीब पर मरा नहीं, उसने जो गुनाह था, जो उसकी ताकत थी, जो उसका इख्तियार था, उसे मनसूख किया है। शरीर इब्लीस ना चोर है, और इस तरह का है जिसे पंजाबी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੀ है ना, चलाक। सांप के बारे में लिखा ना, सांप जानवरों में सबसे ज्यादा क्या था? सबको चलाक। ये चलाकी चलूकी आप भी ना करया करो, उन्होंने जे पसंद। सुनो, एक दस्तावेज बना दी इसने, ये किया तेरे बनाए हुए इंसान ने बाप के सामने। जिस तरह पंजाबी जबान सलीस करके बोलूं, कोई पर्चा तेरे खिलाफ दे दे, जज के सामने कोई पर्चा दे दे, ये इसका पर्चा है, इसने ये किया है, हुण दस। वो लिखी गई और मसीह ने उसे सलीब पर मनसूख किया। हवाला निकालो मेरे साथ, कुलुस्सियों का खत है, जल्दी से कुलुस्सियों निकाला आपने? अगर निकाला तो आमीन बोलो। कुलुस्सियों 2 बाब निकाला आपने? 13वीं आयत है, 13 और 14। मैं दरखास्त करता हूं सुनने वाले गौर से सुने, पढ़ने वाले इसे गौर से पढ़िएगा। ये आपकी आजादी की आयत है। हालेलुया। ये आपके कलाम जो मैं पढ़ने लगा हूं, कलाम आपकी आजादी के लिए है। 13वीं आयत, कुलुस्सियों 2 बाब 13 आयत निकाला सबने? और उसने तुम्हें भी, और यीशु ने तुम्हें भी, हालेलुया, और उसने तुम्हें भी जो
اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے، اور تم مردہ تھے، اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اگلی آیت خاص ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز، اور حکموں کی وہ دستاویز، آگے کیا لکھا ہے؟ اور مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، اور گناہ اور دستاویز کو منسوخ کیا جو تیرے نام گناہ تھے، ختم کیے، اس کی طاقت ٹوٹی اور اس کا زور ختم ہوا، صلیب کے ذریعہ سے تو آزاد کیا گیا ہے۔ جو تیرے خلاف پرچہ ہوا تھا تھانے میں، اسے مسیح یسوع نے کینسل کیا، اب تو صلیب کے ذریعے سے آزاد ہے۔ چرچ سنو، جو انسان کے ساتھ یہ نوشتہ لکھا، میں نوشتہ کہوں گا، لکھا گیا تھا نا، اسے مسیح نے صلیب پر منسوخ کیا۔ آمین۔ اب سنو، یعنی جو انسان کے خلاف جو قانون تھا نا جی، وہی صلیب پر مرا، ختم ہوا۔ آمین۔ صلیب پر تین چیزیں ہوئی ہیں، تین چیزیں، غور سے سنیے گا۔ صلیب پر تین چیزیں ہوئی، سب کو تین چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، گناہ سزا پا گیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں غور سے سنیے گا، معاذ مسیح نے سزا نہیں پائی، گناہ سزا پا گیا۔ ادھر دیکھنا سب نے، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے یسعیاء 53 باب ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی، مسیح پر، اور پطرس کہتا ہے وہ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، چھوڑ کر نہیں گیا۔ لادی کس نے؟ خداوند نے۔ یسعیاء 53 باب، میں حوالہ جات اس لیے نہیں پڑھ رہا، ہم ٹائم بچا رہے ہیں۔ آمین۔ خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ آمین۔ اب سنو، وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر لے کر صلیب پر چڑھ گیا، اور اس کی واشگاف الفاظ نے یوحنا کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی۔ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، جو بولا آپ نے، جو دنیا کے گناہ اٹھا کر صلیب پر لے گیا۔ چرچ سنو، صرف مسیح مرا نہیں صلیب پر، گناہ کو سزا دی، گناہ آلودہ کیا خداوند نے اپنے بیٹے کو اوپر، اسے جڑا، اسے کچلا۔ آمین۔ سنو، اس نے نظر انداز نہیں کیا گناہ کو، ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ انسان بہت سے جو صلیب سے واقف نہیں نا، نظر انداز کرتے ہیں، ہنس کر جس کا تعلق، جس شخص کا تعلق، جو شخص غلط کام کرتا ہو آپ کے بطن سے ہو، آپ اگنور کرتے ہیں گناہ کو، کوئی بات نہیں۔ بیٹے نے نہیں اگنور کیا، اس نے اب سب کی بدکرداری اپنے بیٹے پر، خدا نے نہیں اگنور کیا بیٹے کو، اس پر لا دی، اور وہ لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔
اور یہاں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، کیلوں سے جڑ کر، ہاللیلویا، ہاں چرچ سن لو، 3 چیزیں صلیب پر ہوئیں۔ پہلی چیز، گناہ سزا پا گیا، سب کو گناہ۔ دوسری چیز، پرانا انسان مصلوب ہو گیا، پرانا انسان مصلوب ہو۔ یہ حوالہ میں پڑھنا چاہوں گا، میرے ساتھ رومیوں کے خط میں آ جاؤ جلدی سے، تاکہ ہم واضح طور پر اسے پڑھ سکیں۔ 6 رومیوں 6، رومیوں کا خط اس کا 6 باب نکالا ہے، 6 کی 6 باب کی 6 آیت نکالا جی۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری، ایک سیکنڈ سامنے دیکھو، سب سامنے، گناہ کس کے اس نے اٹھائے؟ ہمارے۔ بد کرداری کس کی تھی اس پر؟ ہماری۔ لادی کس نے؟ خدا نے۔ اب پالوس کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ اس پر تھے۔ آمین کہہ سکتے ہو؟ اب میں 6 آیت پڑھنے لگوں، غور سے سنو، 6 آیت۔ چنانچہ بولیں گے آپ، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اور اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہے، ہم گناہ سے آزاد کیے جائیں اس کی مصلوبیت کے ذریعہ سے۔ بدکرداری ہماری، گناہ ہمارے، پرانی انسانیت ہماری، خدا باپ نے لاد دی بیٹے پر، اور اس نے صلیب پر کیلوں سے جڑا اسے، اور رہنے نہیں دیا، سامنے سے ہٹا دے، منسوخ کر دیا، تاکہ تم آگے کو گناہ کی غلامی میں۔ پولس کہتا ہے میں آزاد ہوں، میری پرانی انسانیت ختم ہو گئی ہے، صلیب نے مجھے آزاد کر دیا۔ 3 چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1، گناہ سزا پا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، پرانا انسان مصلوب ہو گیا، یاد نہیں رہتا آپ کو۔ نمبر 1 کیا ہے؟ گناہ سزا پا گیا۔ نمبر 2، پرانا انسان مصلوب ہو گیا، اور نمبر 3، یہ صلیب پر کام ہوئے ہیں۔ نمبر 3، نئی زندگی شروع ہو گئی۔ چرچ سنو، مسیح صلیب پر صرف مرا نہیں، مرا بھی ہے، لیکن صرف مرا نہیں، نئی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ پرانا مر گیا، آمین بولو، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے نئی پیدائش، یہ ہے نئی پیدائش۔ اب سنو، صلیب کے بعد، میں پھر کہہ رہا ہوں، صلیب کے بعد روح القدس آیا۔ تو رومیوں 8 باب کو پھر سے یاد کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں زندگی کی روح کی شریعت نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ زندگی اور روح القدس
पुरानी जिंदगी खत्म हुई ना, बोलो। तो फिर रूह आ गया। रूह पहले भी था, लेकिन आता था चला जाता, ठहरता नहीं था। फिर दिया गया कि ये ठहरे। आमीन। अब ये जो रूह और जिंदगी की शरीयत है, अब मेन मैसेज स्टार्ट हो गया। सुनो, ये जो रूह और जिंदगी की शरीयत है ना, गुनाह और मौत की जो शरीयत थी वो तो खत्म हो गई ना। अब रूह और जिंदगी को तो सीखें। सरमन स्टार्ट हो गया। सुनो, रूह और जिंदगी की जो शरीयत है ये कोशिश से नहीं चलती। सुन लो, जिंदगी और रूह या रूह और जिंदगी की जो शरीयत है वो कोशिश के साथ नहीं चलती है, ना काम करती है। तो सुनो, ये फितरत से चलती है। ये कैसे चलती है? सब बोलो, फितरत से चलती है। सामने देखो जी भैया, सामने देखो। मैं खास बात करने लगा हूं और आजादी मेरा ईमान है। इस बात के बाद हर शख्स सलीबी आजादी से वाकिफ होगा। गौर से सुनना। कोई कहेगा कि दुनिया तो आज भी पारी साहब गुनाह कर रही है, पास्टर ये क्या बात कर रहे हो ना, दुनिया तो गुनाह कर रही है। चलो ईमानदारों को छोड़ दो, कफारा हो गया। दूसरी दुनिया तो कर रही है, जो मसीह पर ईमान नहीं रखते उसका क्या करना है? अब सुनो, ये जो रूहुल कुद्स दिया गया ना मसीह की कुर्बानी के बाद, ये एक कुव्वत है, कुव्वत, ताकत। और वो ताकत जो आपको गुनाह से आजाद करती है। वो कैसे? सुनो, ये जमीन जो है ना जहां बैठे हुए हैं, एक तमसील बयान करने लगा हूं। ये जमीन जहां बैठे हैं ना, इस यहां से कोई चीज ऐसे उछालो वो नीचे आती है। उर्दू में से कहते हैं कशिश सिकल। क्या उर्दू में क्या, इंग्लिश में ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी कहते हैं। बोल दो, क्या कहते हैं? अब सुनो, कोई भी चीज फेंकोगे वो नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, कितनी भी वजनी। सामने देखो भाई। लेकिन सुनो, आपको पता है जहाज, उसके अंदर इतनी ताकत होती है, कुव्वत होती है, ऐसे वो ग्रेविटी को चीरता है, ग्रेविटी के ऊपर जाकर उड़ता है। पता है आपको? अब सुनो, रूह और जिंदगी की शरीयत रूहुल कुद्स के जरिए से ऐसी ताकत है। हर दुनिया गुनाह कर रही है, तो ये गुनाह उन पर, उनकी गुनाह पूरी ताकत के साथ वहां है। आपको जब रूहुल कुद्स दिया गया है तो रूहुल कुद्स आपको गुनाह में छोड़ता नहीं, गुनाह में लड़ने के लिए आपको छोड़ता नहीं। वो रूहुल कुद्स की ताकत से आपको गुनाह में से ऊपर ले जाता है, निकाल लेता है, और तुम मरते नहीं, तुम ऊपर चले जाते हो, खड़े रहते हो। ये है रूहुल कुद्स की ताकत। इसलिए पौलुस रसूल कहता है उसने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से छुड़ाया। रूहुल कुद्स देकर मसीह ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहना। कुव्वत, ऐसी ताकत जो सारी ताकतों से ज्यादा ताकतवर है। वो इसलिए तो मैं कह रहा हूं, ये जो जिंदगी की शरीयत है ना, जो सलीब के साथ जुड़ी हुई है, ये आपको माजी में नहीं छोड़ती, वो माजी से निकाल लेती है। उसमें कुदरत है।
اگر ماضی میں بھی ٹوٹے پھوٹے تھے، آسانی سے گناہ الجھا لیتا تھا، اور بپتسمہ کے بعد بھی ہو، پھر تم پوری طور پر صلیب کے مکاشفہ سے واقف نہیں، اور نہ تجھے حقیقتاً روح القدس ملا ہے۔ میں ان لوگوں پر شک کروں گا جو گناہ میں رہ کر معافی کی پکار دیتے ہیں۔ روح القدس ایک طاقت ہے، وہ نکال لیتی ہے۔ سنو، ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، حقیقی آزادی صلیب ہے، اور صلیب کے بعد جو روح القدس آیا وہ ہمیں غلامی میں نہیں رہنے دیتا۔ تو پھر آج ایماندار کیوں گرتے پھرتے ہیں؟ بہتی واری گردے نے، تھوڑی یاری اٹھتے نے۔ پتہ وجہ کیا ہے؟ وہ صلیب کو حقیقی معافی اور حقیقی آزادی نہیں جانتے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مسیح مصلوب ہوا، مسیح مرا، مسیح دفن ہوا، اور مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ لیکن جو حقیقی طور پر صلیب اور روح القدس کے ذریعے سے آزاد کیے گئے لوگ ہیں نا، پالوس جیسے، وہ کہتے ہیں میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، میں مسیح کے ساتھ مر گیا، اور میں مسیح کے ساتھ دفن ہوا، اور میں مسیح کے ساتھ جی اٹھا۔ اب مجھ پر گناہ کا کوئی اختیار نہیں، پالوس کہتا ہے، نعرہ لگاتا ہے۔ اب لوگ دعا کرتے ہیں، خدا منو گناہ تو بچائیں، بڑیاں راواں تو بچائیں، برے لوگوں کو بچائیں۔ کوئی بری طاقت تم پر غالب آ رہی ہے؟ نہ تم صلیب سے واقف ہو، اور نہ تم مصلوب ہوئے ہو۔ مصلوب شدہ شخص، یاد رکھیے گا، مصلوب شدہ شخص گناہ سے حقیقی آزادی پاتا ہے جی، گناہ سے مصلوب شدہ۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں نا، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تھوڑا خدا کے ساتھ تھوڑا ابلیس کے ساتھ، حقیقی آزادی نہیں ہے۔ سنو، میں اس رومیو 8 باب کی 2 آیت کی میں سلیس تشریح کر رہا ہوں، اس کے بعد میسج کو ہم ختم کریں گے۔ آمین۔ سنو، نمبر 1، گناہ کی شریعت کا خاتمہ ہو گیا ہے صلیب پر۔ گناہ کی شریعت کا خاتمہ ہو گیا ہے، سب بولو صلیب پر۔ نمبر 2، روح اور زندگی کا آغاز ہو گیا ہے صلیب کے وسیلہ سے۔ یہ تشریح کر رہا ہوں میں 8 باب کی 2 آیت کی۔ روح اور زندگی کی شریعت کا آغاز ہو گیا ہے صلیب کے وسیلہ سے۔ نمبر 3، صلیب کے ذریعہ سے معافی بھی ہوئی اور فطرت بھی بدل گئی۔ اگر آج بھی، چرچ سنو، اگر آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو مجھے بھٹکاتی ہے، آج ہم دعا کریں گے،
یاد رکھیے گا آج سرمن ایسے ختم نہیں ہوگا، دعا ہوگی. سب آمین کہو. سنو، بہت سے لوگ ایسے ہیں انہوں نے صلیب کو قبول تو کر لیا ہے، پہنتے بھی ہوں گے، گھروں میں لگائی بھی ہوگی، لیکن وہ صلیب پر مصلوب نہیں ہوئے. میں ایک شخص کے لیے دعا کر رہا تھا، میں اپنی بتانے لگوں ایک بات. سنو، گھر میں بہت سی مشکلات تھی، نظر تو وہ روحانی ہی آتا تھا، سمجھتا بھی تھا میں روحانی ایماندار. اس کے لیے میں دعا کر، میں نے پھر خدا نے مجھے خواب میں ایک چیز دکھائی. میں دیکھا اس شخص کی بیوی میں بدرو آ گئی ہے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور بجائے کہ وہ شخص اس کے لیے دعا کرے، میں دیکھ رہا تھا خواب میں نے دیکھا وہ اس پر برف کا ٹکڑا رکھ رہا تھا. کتنا بڑا برف کا ٹکڑا تھا وہ اس پر رکھ رہا. میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا خداوند یہ کیسا خواب ہے؟ خداوند نے کہا سن، وہ گھر کے معاملات ہوں یا روح کے ساتھ جڑے چرچ کے، وہ اپنی کوشش سے ٹھیک کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ روح القدس کی آگ سے ٹھیک ہوں گے. سنو، خدا آج ہم کو بہتر بنانے نہیں آیا. چرچ سن لو، صلیب پر وہ اس لیے نہیں مصلوب ہوا کہ ہم کچھ بہتر بن جائیں. صلیب پر وہ اس لیے مصلوب ہوا کہ ہم نئے مخلوق بن جائیں. وہ ہمیں بہتر نہیں بناتا، وہ ہمیں نیا بنا لیتا ہے. جو مسیح پر ایمان لاتا ہے، جس نے بپتسمہ لے لیا، وہ نیا مخلوق ہے. سنو، خدا آپ کو جب آپ توبہ کرو گے، روح القدس کو حاصل کرو گے، وہ آپ کو اس زمین پر گناہ سے لڑنے کے لیے نہیں چھوڑے گا. یقین کریں، وہ روح القدس کی طاقت کے ساتھ آپ کو گناہ میں سے نکال لے. کوئی نکمی بات، کسی قسم کی کوئی چلاکی مکاری آپ کے اندر باقی نہیں رہے گی. لوگ کریں تو کریں، تم نہیں کرو گے. سنو، خدا صلیب کے ذریعے سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کے ماضی کو، ٹوٹے پھوٹے ماضی کو مرمت نہیں کرتا، وہ آپ کے ماضی سے آپ کو نکال لیتا ہے صلیب کے وسیلہ سے. مسیح یسوع اس لیے مصلوب، صرف اس لیے مصلوب نہیں ہوا کہ ہم معاف کیے جائیں، وہ اس لیے مصلوب ہوا ہے ہم صلیب کے ذریعہ سے آزاد کیے جائیں. تو حقیقی آزادی ہے صلیب اور روح القدس کے ذریعہ سے. جی، روح القدس صلیب کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور آپ کو ایک بہت بڑی طاقت سے اوپر لے جاتا ہے. پھر وہ طاقت آپ تک نہیں پہنچ سکتی. گناہ کی، موت اور شریعت کی، موت اور گناہ کی شریعت آپ تک پھر نہیں پہنچ سکتی. آمین. آئے اپنے سروں کو جھکائیں. آج ہم دعا کریں گے. اپنے ہاتھ اٹھائیں، جتنے یہاں موجود ہیں ہاتھ اٹھا لیں. آپ، میرا ایمان ہے جو دعا آپ کرو گے، اس دعا کے ذریعے سے خدا پاک روح آپ کو گناہ اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کو اوپر اٹھائے گا، وہ آپ کو یہاں سے نکال لے گا. جس بری حالت میں آپ ہیں وہ وہاں سے اٹھا لے گا، طاقت کے ساتھ
उस बैरियर्स को, बंधनों को तोड़कर आपको ऊपर ले जाएगा। उसकी हजूरी में आ जाएं, आंखें बंद हो जाएं, हाथ उठाएं ऊपर। जो चाहता है मुझे हकीकी आजादी मिले, सब हाथ ऊपर उठाएं। जो देख रहे हैं हमें लाइव भी, वो भी, जहां कहीं आप हैं, जहां कहीं आप हैं, हाथों को उठाएं सब। मेरी बात सुने, आंखें बंद रहें, मेरे पीछे जो जो मैं कहूंगा आप दुआ मांगे। कहें, ऐ खुदावंद यीशु, आज मैं सिर्फ अपने गुनाह नहीं, खुद को तेरे हवाले करता हूं। मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ता हूं। मैं मानता हूं मैं तेरे साथ मसलूब हुआ हूं, मैं तेरे साथ दफन हुआ हूं, और अब मैं तेरे साथ जी उठा हूं। आज से मैं गुनाह का गुलाम नहीं। मुझे रूह और जिंदगी की शरीयत ने मसीह के जरिया से आजाद कर दिया है। मैं ईमान रखता हूं, मैं ईमान रखती हूं, मैं आजाद की गई हूं, मैं आजाद किया गया हूं यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। पाकरू के लिए जोरदार ताली बजाए, रूल कुदस के लिए जोरदार ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च सुनो, ये मेरे अंदर बोझ था कि मैं ये दुआ आपके साथ मिलकर आपके साथ आपके लिए करूं। आमीन। अगर इसे आपने ईमान से लिया, मांग लिया, तो तुम अब लड़ाई में दाखिल नहीं हुए, खुदा ने तुम्हें लड़ाई में से निकाल दिया। हालेलुया। तुम अब लड़ाई में नहीं, लड़ाई से निकाल लिए गए हो एक बड़ी कुव्वत के साथ। और आखिरी बात, बाइबल में लिखा हुआ है, और कोई आजाद नहीं हो सकता जिसे बेटा आजाद करे, वो वाकई आजाद होगा। हालेलुया।